کسی کا پتہ نہ لگے اسے کس نے قتل کیا ہے، تو اس کا بھی خون رائے گاہ نہیں ہوتا. اس کا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اپنی رعایا کے جان و مال کی محافظ ہے، وہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنگ کے دوران سیدنا اسامہ بن زید جلیل القدر صحابی ہیں، جنگ کے درمیان ایک دشمن سے آمنے سامنے تھے. دشمن پہ حاوی آگے جب اس کو قتل کرنے لگے تو وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوں. تو کہنے لگے، دل میں کہنے لگے یہ تو موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کون سا مسلمان ہے. پھر اس کو تلوار کا وار کیا، قتل کر دیا. لیکن دل میں ان کے تھا کہ مجھ سے کہ غلط کام تو نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اسے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اس نے تو موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا ہو، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسے قتل نہیں کر سکتا تھا. آپ ہی اپنے الفاظ دہراتے رہے اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کاش کہ میں کافر ہوتا، مسلمان ہی نہ ہوتا، اور آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، اللہ میرا یہ جرم مجھ سے دور کر دیتے. تو کوئی قتل ہو جائے تو اس کے قتل کی کتنی مذمت ہے. شک کا فائدہ دے کہ ملزم تو بری ہو گئے ہیں ان 4 لوگوں کا، اور ملک کے اندر جو اتنے قتل ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کی چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ہوتا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ حکمران ذمہ دار ہے. اب اس ذمہ داری کا وبال جو ہے وہ عدالت پہ ڈال دیں، وہ کسی اور محکمے میں ڈال دیں. باقاعدہ ہمارے وزیر اعظم کا جو نمائندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ عدالتوں کا نظام صحیح نہیں ہے. بھئی ان عدالتوں کا نظام سیٹ کس نے کرنا ہے؟ وہ امریکہ نے آ کر سیٹ کرنا ہے، وہ ہم ہی نے سیٹ کرنا ہے. جب ذمہ داری لی ہے تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ تمام محکموں کو سیٹ کیا جائے، اللہ کا نظام نافذ کیا جائے. یہ تو نہیں کہ جس طرح پاکستان آزاد ہوا جو نظام چل رہے تھے وہ نظام چلتا رہے اور پھر بعد کے اندر ہم بھی ایک مذمتی بیان دے کر فارغ ہو جائیں. عدالت کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، کون ذمہ دار ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، بہت بڑے جرنیل ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ کئی معاملات کرتے ہیں. ایک جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا مسلمانوں کو، حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ غالب آ گئے. تو قیدیوں کو باندھا گیا تو انہوں نے اعلان کروایا کہ قیدیوں کو سکون پہنچاؤ، قیدیوں کو آرام دو، قیدیوں کو بلا وجہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو پہرے دار تھے جو قیدیوں کو باندھ رہے تھے، حضرت خالد بن ولید نے جو الفاظ استعمال کیے قیدیوں کو سکون پہنچاؤ، عربی میں جو الفاظ ادا کیے ان الفاظ کا مطلب بعض قبائل کی لغت میں تھا قتل کر دو. سکون پہنچانے سے مراد غلط فہمی کی بنا پر قیدی قتل ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے یہ حکم نہیں دیا تھا، قصور نہیں تھا ان کا، قیدی تھے، قیدی قتل ہو گئے. معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ ناراض ہوئے اور پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید کی جو غلطی تھی اس کی ذمہ داری آپ نے قبول کی اور آپ نے اس کا جو دیت ہوتی ہے دیت ادا کرنے کا حکم دیا. وہ قیدی تھے، وہ دشمن تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا. تو حکمران ذمہ دار ہوتا ہے اپنی رعایا کا، اپنی رعایا میں سے غیر مسلم ہو مسلمان ہو سب کے جان و مال کا محافظ ہوتا ہے. کون ذمہ دار ہے ان 4 لوگوں کی شہادت کا، ان 4 لوگوں کے قتل کا؟ ان کا خون بہا کون ادا کرے گا؟ کسی کا خون معاف نہیں ہوتا اسلام میں. بلکہ اگر کوئی اندھا قتل ہو جائے، پتہ نہ لگے قتل کون ہوا ہے، پھر بھی معاملہ اسلام کے اندر ایسے ختم نہیں ہو جاتا. ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح پتہ لگے کہ اس کا قاتل کون ہے. اسلام کے اندر قسامہ کا ایک پورا نظام ہے. اس علاقے کے یا قریب کے علاقے کے 50 لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے قسم لی جاتی ہے کہ کہیں تم نے تو قتل نہیں کیا. وہ 50 لوگ اس علاقے کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ قسم اٹھاتے ہیں. یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہو جاتا. پھر بھی اگر پتہ نہ لگے تو پھر خون بہا اور دیت ادا کی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے تاکہ آئندہ یہ معاملہ نہ ہو.